بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 53واں سبق، حکومت۔ دنیا کے بعض ملکوں کا حال اب تک ایسا ہے کہ قذاقی اور رہزنی کی وجہ سے کسی شخص کو یہ امید نہیں کہ وہ بغیر اپنی قوت بازو کے قتل و غارت سے محفوظ رہ سکے گا۔ کاشتکار جس وقت کھیت میں تخم ریزی کرنے جاتا ہے تو ایک مددگار کو جو نیزہ و شمشیر سے مسلح ہو اپنے ہمراہ لے جاتا ہے تاکہ اس کا بیج اور مویشی لٹ نہ جائے۔ ایسی حالت میں جو کام ایک شخص کر سکتا وہ دو کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے اور پیداوار دونوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جوگی، ہندو فقیر، پجاری، صفایا، خاتمہ، فیصلہ، چونکنا، جاگنا، خبردار کرنا، قافلہ، طریقہ، بحری جہاز کے مسافر مراد ہیں۔ ڈگمگانا، لڑکھڑانا، ڈاواں ڈول ہونا، چیتنا، جاگنا، ہوش میں آنا، تردد، فکر، اندیشہ، کھپانا، لگانا، گنوانا، خرچ کرنا، ساغرے بے خودی، بے ہوشی کا پیالہ مراد اس سے نیند ہے۔ مسلط، مقرر، قذاقی اور رہزنی، لوٹ مار اور غارت گری، قوت بازو، ذاتی قوت، ہمت، تخم ریزی کرنا، بیج بونا، مسلح، ہتھیار لگائے ہوئے۔ اسی طرح وحشی قوموں کا زیادہ وقت اپنی حفاظت یا دوسروں پر حملہ کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں دابِ حکومت نہیں ہے وہاں غارت گری کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ اکثر باشندے جوانی ہی میں مارے جاتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو سن رسیدہ ہو کر مرتے ہیں۔ جو محنت ہر شخص اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے برداشت کرتا ہے وہی محنت ایک خاندان بلکہ ایک بستی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے، اور جب حکومت استحکام کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے آدمی مسلح ہو کر لاکھوں کی پاسبانی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے کر سکتے ہیں۔ ملک کے انتظام اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو کچھ خرچ پڑتا ہے وہ جملہ رعایا سے وصول کیا جاتا ہے، اس کو ٹیکس یا خراج کہتے ہیں۔ پس رعایا کو لازم ہے کہ اپنی جان کی سلامتی اور مال کی حفاظت کا معاوضہ نہایت شکر گزاری کے ساتھ بلا عذر ادا کرے۔ بعض لوگ ایسے کج فہم ہیں کہ وہ سرکاری ٹیکس کو ایک جبر خیال کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر نصف اوقات ان کی اپنی حفاظت میں صرف ہوتی تو بنسبت ٹیکس کے بہت زیادہ خرچ پڑتا، اور جو امن و حفاظت حکومت کی بدولت حاصل ہے وہ ہرگز میسر نہ ہوتی۔ وحشی، غیر مہذب، جنگلی، دابِ حکومت، حکومت کا رعب، دبدبہ یا دباؤ، سن رسیدہ، بوڑھا، استحکام، مضبوطی، پختگی، کج فہم، ناسمجھ، خود رائے، الٹے خیال کے، جبر، ظلم، سختی، نصف اوقات، آدھی دولت، نصف حیثیت، آدھا وقت۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں اکثر حکومتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اہل حکومت اپنے عیش و کامرانی کے مقابلے میں رعایا کی مصیبتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ برائی ان آفتوں کے مقابلے میں محض ناچیز ہے جو حکومت کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایران و توران، افغانستان کے باشندے باوجود جابرانہ حکومت کے
ان وحشی ملکوں کے باشندوں سے بدرجہ بہتر ہیں جہاں آئین حکومت نافذ ہی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ حکومت کے ظلم و ستم کو تو انسان برداشت کر سکتا ہے، الا بے امن و بے سری حالت کا تحمل سخت دشوار ہے، جبکہ بری سے بری حکومت بھی عدم حکومت سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمدہ حکومت کی برکتیں تو بے انتہا فائدوں پر مشتمل ہوں گی۔ عمدہ گورنمنٹ کا بڑا مقصد رعایا کی جان و مال کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت عقلی، تہذیب اخلاق، بیمار مسکینوں کا علاج، تندرست مسکینوں کی پرورش۔ مگر یہ برکتیں سب کی متفقہ کوشش کے بدون بہت کم حاصل ہو سکتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو محاصل ملک کا گورنمنٹ لیتی ہے وہ ملکی دولت میں سے کم ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نفع پہنچانا نہیں ہے۔ عیش و کامرانی، آرام و راحت۔ توران افغانستان کے شمال میں ایشیا کا ایک ملک جو فریدوں کے بیٹے تور کی جانب منسوب ہے، اس کو ترکستان اور تاتار بھی کہتے ہیں۔ جابرانہ، ظالمانہ آئین حکومت، حکومتی قانون نافذ، جاری، لاگو، بے امن، غیر محفوظ، بے سری، خود مختاری بغیر سردار کی، عدم حکومت، حکومت و انتظام کا نہ ہونا، تربیت عقلی، تعلیم و تادیب، تہذیب اخلاق، عادتوں کا سدھار۔ محاصل، محصول کی جمع، مگر اردو میں واحد مستعمل ہوتا ہے۔ پیداوار کا لگان، ٹیکس، بلکہ نقصان سے بچانا ہے۔ اگر یہ قول تسلیم کیا جائے تو بھی یہ خرچ کچھ بیجا نہیں ہے، کیونکہ مضرت سے بچنا بھی ہمارا ایک بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ دوا کو ہم خوشی یا ذائقے کے واسطے نہیں خریدتے بلکہ دفع امراض کے لیے مول لیتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ دوا میں جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول ہے۔